اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سیما لبقیت اللہ العظم علی الارضین. آپ سب کی خدمت میں سامعین کرام ذکر صحیفہ کاملہ کے سلسلے کا یہ درس پیش خدمت ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 پر، جو کہ امام عالی مقام نے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پیش کی تھی، جو کہ کاملاً تجلیات ماہ رمضان کی انوار سے معمور دعا ہے۔ وہ دعا جس میں امام نے رمضان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس سے قبل ہم آپ کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ ضرور دہرانا چاہیں گے، جس میں رسول نے گویا امت کو خبردار کیا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگوں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ گیا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ رسول نے آمد رمضان سے قبل لوگوں کو ہوشیار کیا، خبردار کیا کہ آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ رمضان وہ مہینہ کہ جو برکت اور رحمت مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے، در حقیقت فقط رمضان مہینہ نہیں ہے بلکہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ رسول نے یہ نہیں فرمایا شہر الرحیم، شہر الغفور، شہر الرازق، بلکہ فرمایا تو شہر اللہ فرمایا۔ یقیناً میں اور آپ سب جانتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ کی منزل پر خدا کا یہ رسول کہ جو کچھ بولتا ہی نہیں ماں سوائے اس کی کہ جو وحی ہوتی ہے، کچھ ایسی یقینی طور پر اس میں اصرار ہے، رموز ہے کہ رسول اللہ نے شہر اللہ کہہ کر رمضان کو مخاطب کیا اور اس کے لیے اپنی امت کو آمادہ ہونے کا اور خبردار ہونے کا حکم دیا۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ اسم اللہ خدا کی تمام جامع جمیع صفات کا حامل ہے۔ اللہ میں غفاریت بھی ہے، رزاقیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس مہینے بندے کو اپنی ہر صفت جو خود عین اس کی ذات ہے، علم کلام کی روح سے بندے کو فیضیاب کر دوں، لہٰذا فرمایا شہر اللہ، یعنی خدا کی منشا اور یقیناً مرضی سے رسول خدا نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، تاکہ جب فرزندان توحید اس ماہ مبارک میں داخل ہوں تو پروردگار عالم سے دنیا بھی مانگ لیں اور آخرت بھی مانگ لیں کہ اس کے رافت و رحمت و محبت کے دریا اس ماہ مبارک میں ہر رخ، ہر پہلو سے جاری و ساری ہیں۔ گویا ہم اللہ کے اسم کی نسبت سے اس ماہ مقدس میں اس کی بارگاہ سے مغفرت بھی لے لیں، رحمت بھی لے لیں، رزق بھی لے لیں، عافیت بھی لے لیں، محبت بھی لے لیں، جو دل چاہے لے لیں، اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر اس ماہ مبارک میں جب اتنا کچھ خدا کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے تو اسی لیے بحار الانوار کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ ہے تو وہ اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سال ہی ماہ رمضان رہے۔ یقینی طور پر اگر انسان اس رمضان کی اور اس کی تجلیات کی، پروردگار عالم کی تمام تر عنایات کی معرفت حاصل کر لے تو بے شک اس حدیث کو میں اور آپ محسوس کر سکیں گے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات کو دوست رکھنا چاہیں گے کہ پورا سال ہی ماہ مبارک رمضان رہے۔ کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا تجلیات ماہ مبارک ہے کہ رحمت للعالمین کا نواسا سید الساجدین زین العابدین ہلال رمضان کو دیکھیں تو فرمائیں السلام علیک یا عید الاولیاء، اے خدا کے دوستوں کی عید تجھ پر ہمارا سلام۔ گویا صاحب صحیفہ کاملہ اس مہینے کو خدا کے دوستوں کی عید قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے۔
یعنی خدا کے حقیقی دوست ماہ مبارک کا ہر دن عید یعنی گناہوں سے پاک گزارتے ہیں۔ عزیزان من، میں اور آپ رمضان کے بعد آنے والے دن کو عید قرار دیتے ہیں اور عید کے طور پر گزارتے ہیں۔ بے شک وہ بھی عید ہے کہ ایک روزے دار نے پورے 30 دن خدا کی بارگاہ میں اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کوشش کی، مگر امام عالی مقام کا یہ جملہ بہت ہی کمال کا جملہ ہے کہ جس میں اور آپ سمجھ سکیں کہ اگر انسان رمضان کے ہر دن گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو ماہ رمضان کا ہر دن اس کے لیے عید ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ دوستان خدا کی عید تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ گناہ سے اس وقت انسان بچتا ہے جب شیطان سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ماہ مقدس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اسی لیے امام نے ماہ رمضان کی دعا میں مزید یہ فرمایا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سلام ہو تم پر اے دوست کہ تم نے شیاطین پر قابو پانے میں میری مدد کی اور میرا راستہ آسان کر دیا۔ گویا امام اپنی اس مذکورہ دعا میں، جس کی روشنی میں ہم تجلیات ماہ رمضان کو درک کرنے کی کوشش کریں گے، بہت عاشقانہ اور مخلصانہ انداز میں اللہ کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ اس ماہ کی نسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِن تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رمضان وشهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف اور احسان کے رستوں میں سے ایک راستہ اس مہینے کو یعنی رمضان کو قرار دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں یعنی رمضان کا مہینہ، یعنی صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ مولا کی دعا کے اس ایک جملے میں ہی تجلیات رمضان کا اظہار ہے۔ مولا نے فرمایا رمضان کا مہینہ، تو رمضان جو لغوی اعتبار سے ماخوذ ہے رمز سے، جس کے معنی ہے دھوپ کی شدت سے پتھر یا ریت وغیرہ کے گرم ہو جانا، اس لیے کہ جب دھوپ کی شدت سے پتھر یا ریت وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں تو اس جلتی ہوئی زمین کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلاتا ہے، فنا کرتا ہے، جس طرح سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلاتی اور فنا کر دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں روزے کا مہینہ۔ روزے کی ایک بہت ہی گہری کیفیت ہے اگر روزے دار محسوس کریں، جس میں ہم 2-4 نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اولاً روزے رمضان میں ہی کیوں فرض کیے گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ روزوں کا فرض ہونا امر الہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فرض صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، بے شک روزے اللہ نے فرض کیے رمضان میں انبیاء پر اور پھر امت پر۔ دوسرے یہ کہ خدا نے فقط ایک مہینہ اور طلوع صبح سے غروب آفتاب تک روزے کو فرض کیا، جو کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان کے جسم کی بقا اور تقویت کے لیے بھی اعلیٰ ترین عمل ہے۔ اسلامی روزہ صرف دن کے اوقات میں ہوتا ہے جبکہ انسان چلتا پھرتا حرکت کرتا رہتا ہے، اور طبی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ جب انسان کے بدن میں حرکت نہ ہو تو اس حالت میں خالی پیٹ رہنا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ رات کا کھانا کھا کر سویا جائے، رات کا کھانا ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم کھانا کھا کر سوئیں گے تو وہ سونا ہمارے جسم کے لیے پھر خالی پیٹ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں روزے دار کو رات اور دن میں ملا کر
رکھنا ہمارے دین میں حرام قرار دیا گیا، یعنی کہ ہم رات کو بھی روزہ رکھیں دن میں بھی روزہ رکھیں ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ وغیرہ کے ہاں رات کا حصہ بھی ان کے روزے میں شامل ہوتا ہے، چنانچہ یہودیوں کا روزہ 22 گھنٹے سے لے کے 26 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، جو کہ طویل فاقے کی صورت میں صحت جسمانی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسلامی روزے کے اوقات کا مادیت کے ساتھ معنویت کا بھی بہت گہرا اور اصل تعلق ہے۔ روزہ مادیت میں کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، مگر اس کا سب سے اہم مقصد معنویت میں ضبط نفس کی مشق ہے، اور یہ مقصد رات کے روزے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رات تو سونے میں کٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جذبات خواہشات بھی سب سو جاتے ہیں۔ اس طرح خواہش نفس کو روکنے کی دریافت ممکن نہیں ہے، اس طرح خواہش نفس کو روکنے کی ریاضت بھی ممکن نہیں ہے جو دن میں روزہ رکھنے سے ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اس کے بعد سو جاؤ، بس پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ہم اٹھیں گے اور ظہر اثر پڑھیں گے، جی ہمارا روزہ گزر گیا۔ روزہ در حقیقت مادی اعتبار سے کھانے پینے سے رکنے کا نام، اور معنوی اعتبار سے جب کہ ہم بیدار ہیں، اپنے روز مرہ کی زندگی کو انجام دے رہے ہیں، ایسے وقت میں خصوصیت کے ساتھ ہم جب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہر گناہ سے رک جائے، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے جو کہ اس دوران ہم انجام دیتے ہیں، اور یہ فقط اور فقط روزے کے سبب سے ممکن ہے۔ اسی لیے اس عظیم عمل روزے کے ذریعے کبھی خواہشات پر اقتدار صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کے ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اور کبھی اتنا اقتدار ہو جاتا ہے کہ زبان اور آنکھ پر قابو پا لیتا ہے، اور کبھی اتنا نفس پر تصرف حاصل کر لیتا ہے کہ خیالات و تصور کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے روزے دار 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، یہ عوام کا گروہ ہے، اور دوسرے وہ جو کسی عضو کو گناہ میں آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ خود کہہ لیں کہ ایک بہت ہی بہترین اور پریکٹسنگ عمل ہے، جسے اگر ہم انجام دیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً یہ بڑا اہم ترین عمل ہے کہ نہ صرف کھانے پینے سے انسان اپنے آپ کو روکے، بلکہ کیا کرے کہ کسی عضو کو بھی گناہ میں آلودہ نہیں ہونے دے۔ تو یہ کہتے ہیں خواص کی جماعت ہے، جن کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک ولا یکون صومک کیوم فطرک۔ جب روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال اور جسم کی کھال تک روزے دار ہو، اور تمہارا روزے کا جو دن ہے وہ بے روزے والے دن کی مانند نہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ جو اپنے مادی جسم کے علاوہ اپنے دل و دماغ کو بھی ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک و صاف رکھتے ہیں اور ہمتاً اللہ کے ذکر و فکر میں غرق رہتے ہیں، یہ مقربین کی جماعت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی زبان اقدس سے دعا، تسبیح، تکبیر، استغفار، اس کے علاوہ کوئی کلمہ، کوئی گفتگو سننے میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ تمام ماہ رمضان اسی طرح گزر جاتا تھا۔ ایسی ہی ہستیاں کہنے کا حق رکھتی ہیں، جیسا کہ امام نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرمایا وَالراحل الیک قریب المسافہ، پروردگار تیرا رستہ کتنا قریب ہے۔ جو اپنے آپ کو مستقل ذکر خدا میں غرق رکھے، جو اپنے آپ کو مستقل خدا ہی کی یاد میں مصروف رکھے، یقیناً وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے وَالراحل الیک قریب المسافہ، پروردگار تیرا رستہ کتنا قریب ہے، کیونکہ خدا کا رستہ انسان سے اس وقت دور ہو جاتا ہے جب اس کے درمیان گناہ آڑے آ جاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پہ اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں روزوں کا فرض ہونا، جبکہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا۔ مفتی جعفر آل اللہ مقامہ نے صحیفہ کاملہ کی شرح لکھتے ہوئے فرمایا اس دعا کے حوالے سے کہ اس ماہ کو روزوں سے مختص کرنے کا ایک الہی مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن جو کائنات کے حقیقی بادشاہ کا لوح محفوظ سے اترنے والا نورانی کلام ہے، قیامت تک روزہ و عبادت کے جلوہ میں اس کے نزول کی تقریب کو منایا جا سکے۔ اللہ اکبر! بے شک
قرآن کے نازل ہونے کی تقریب کو منائے جانے کا یہی حق ہے کہ ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو، نور ہی نور ہو، گناہوں کی نجاست و تاریکی نہ ہو، بلکہ ہر طرف روزہ، عبادت، نماز، ذکر، استغفار، تسبیح، ہر طرف سے نور ہی نور ساطع ہو رہا ہو، اور اس کے درمیان ہم نزول کلام نور کے اترنے کی تقریب کو منا سکیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ روزے کیوں فرض ہوئے، جس کا تعلق قرآن کی ہدایت سے ہے، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کر دیے گئے یا لکھ دیے گئے جس طرح تمہارے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، شاید اس طرح تم متقی بن جاؤ۔ گویا روزہ رکھنے کا جو پاسبل رزلٹ ہے وہ روزے دار کا متقی ہو جانا ہے۔ اسی مہینے میں کیوں خدا متقی بننے کی دعوت دے رہا ہے روزے کے ذریعے؟ کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اگر روزہ رکھ کر متقی بن گیا تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کیسے؟ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 2 میں خدا فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت مجسم ہے متقین یعنی صاحبان تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ گویا روزہ رکھ کر اگر ہم صاحب تقوی بن گئے، گویا روزہ اگر ذریعہ بن گیا تقوی کا، تو قرآن کی ہدایت ہمارے اندر جذب ہو جائے گی، کیونکہ پروردگار عالم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ قرآن کی ہدایت متقین کے لیے ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں تاکہ اس ماہ مقدس میں اترنے والے اس کلام نور کی ہدایت ہمارے اندر جذب ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ عربی لغت میں تقوی کے معنی ہے حفاظت کرنا، بچانا۔ مفردات راغب میں خصوصیت کے ساتھ جن کی ٹرمز کو بہت زیادہ تفاسیر قرآن میں ایتھنٹک مانا جاتا ہے، انہوں نے تقوی کے معنی حفاظت کرنے کے تحریر کیے ہیں، اپنے یعنی کہ بچانے کی تحریر کیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کی حفاظت؟ فرمایا گناہوں سے حفاظت کرنا، اپنے نفس کی۔ پس جو گناہوں کی تاریکی سے اپنے نفس، روح، قلب کی حفاظت کرے گا، اسی کے وجود میں قرآن کا نور اثر پذیر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب تقوی ہوگا۔ گویا عظیم ترین امر قرآن کا نازل ہونا، جس کے بارے میں امام سجاد اسی دعا میں فرماتے ہیں ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالیہ علی لیالی الف شہر وسماها لیلۃ القدر، کہ پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی رات پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ یعنی میں اور آپ اگر اپنی گناہوں سے حفاظت کریں گے اور اپنے آپ کو تقوی والا بنا لیں گے تو پروردگار عالم کی وہ رات کہ جو شب قدر کے نام سے پروردگار عالم نے موسوم کی ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات کو ہم درک کر سکیں گے اور انشاءاللہ قرآن کی ہدایت کو اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خدا نے سورہ قدر میں ہماری ضعف و ناتوانی کو بیان کرتے ہوئے سوال کیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں فقط اور فقط ایک روایت معصوم کے آپ کی خدمت میں پیش کروں جو مجھے اور آپ کو کم از کم، میرے اور آپ کے قلب کو ایک کہہ لیں کہ پرواز دے، میری اور آپ کی روح کو ایک حرکت دے کہ ہم شب قدر کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ شب قدر کے جس میں خصوصیت کے ساتھ فقط سورہ قدر کی تلاوت کے جو ہم 1000 مرتبہ کریں بہت ثواب ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہے سورہ قدر؟ سورہ قدر میں قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ معصوم سے روایت ہے کہ جو شب قدر میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، وہ بندہ مومن اپنے قلب کو تیار کر لے، مضبوط کر لے کہ اس قلب پر تجلیات الہی کا نزول ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فقط سورہ قدر کی 1000 مرتبہ تلاوت کا نور یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کے قلب پر تجلیات الہی کا نزول ہو تو کل قرآن کا کیا نور ہوگا، اور اس رمضان کی تجلیات کیا ہوں گی کہ جس رمضان میں پروردگار عالم نے اس الہی کلام نور کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا۔ علوم قرآنی کے اعتبار سے جو کہ ہم
مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں، نزول قرآن کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تدریجی، یعنی گریجولی قرآن کا نازل ہونا، جو 27 رجب سے آغاز ہو کر 23 سال تک مسلسل نازل ہوتا رہا، حالات کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، تاکہ مومنین کا، مسلمان کا قلب بھی مطمئن رہے اور رسول بھی اسی لحاظ سے لوگوں کو پیغام تدریجاً پہنچاتے رہیں۔ لیکن ایک اور نزول ہے جسے علماء نے دفعتاً نزول قرار دیا ہے، جو کہ پورا کا پورا قرآن اکٹھے، یک لخت، یکجا، دفعتاً براہ راست قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، اور یہ وہی کہہ لیں کہ رات ہے کہ جسے ہم شب قدر کی نورانی رات کہتے ہیں۔ اور جو شب قدر کی نورانی رات کا امر ہے، اب خدا جانے اور اس کا حبیب جانے کہ یہ لیلۃ القدر کب واقع ہوئی تھی، کہ جب پورا کا پورا قرآن قلب پیغمبر پر براہ راست نازل ہوا، عالم نور میں کہ عالم ظہور میں۔ بس اسی لیے خدا نے سورہ حشر میں کہا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کتنا قوی ہے قلب پیغمبر، کتنا قوی ہے قلب مقدس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پروردگار عالم نے اس کلام نور کو براہ راست دفعتاً مکمل قلب رسول پہ نازل کیا۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ یہ جو لیلۃ القدر واقع ہوئی یہ کب واقع ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ انبیاء کے زمانے میں بھی مشہور رہی، یہ انبیاء کے دور میں بھی قابل تذکر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں شب قدر کا ذکر رہا۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں آیت اللہ محسن قراتی کی تفسیر نور سے اس روایت کو ذکر کروں جو سورہ قدر کے ذیل میں تحریر کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ شب قدر کے قدیمی ہونے کا ثبوت ہے، بلکہ ہمارے لیے احکام و اعمال شب قدر کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کلام کیا، اے رب مجھے تیرا قرب چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا قرب چاہیے تو شب قدر کو حاصل کرو۔ آپ اندازہ کیجئے جناب موسیٰ جب تھے تو کیا رسول خدا آ چکے تھے؟ اور اگر رسول خدا نہیں آئے تھے، قرآن لیلۃ القدر کی رات میں نازل نہیں ہوا تھا، تو کیوں پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا؟ یہ ایک عجیب اسرار الہی ہے جسے میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کہتے ہیں پروردگار عالم نے موسیٰ سے کہا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی سال قبل دنیا میں موجود تھے اور خدا سے فرمائش کر رہے تھے کہ مجھے تیرا قرب چاہیے۔ خدا نے فرمایا، میرا قرب چاہیے تو شب قدر کو حاصل کرو۔ اسی لیے جعفر شوستری نے ایک بہت ہی بہترین جملہ میرے اور آپ کے لیے بھی کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات آسان ہو جائے تو وہ شب قدر کو جاگے، یعنی شب قدر کو درک کرے۔ آپ دیکھیے ہزاروں لوگ ہیں جو اس سال دنیا میں موجود نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سال زندہ ہیں، ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، مگر وہ لیلۃ القدر کو درک نہیں کرتے، اس رات کو جاگتے نہیں ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اگر ہم اس رات کو جاگے اور ہم نے اس رات کو درک کر لیا، فقط جاگنے کا ہی بے تحاشا ثواب ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے قبر کی پہلی رات آسان ہو جائے گی۔ اب آ جائیے، جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیری رحمت چاہیے۔ خدا نے فرمایا، رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت ملے گی لیلۃ القدر میں مساکین پر رحم کرو۔ علامہ ذیشان جوادی اپنی تفسیر قرآن میں فرماتے ہیں کہ مساکین وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند تو ہیں مگر مانگتے نہیں ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ فقیر وہ ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگتا ہے، مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے مگر مانگتا نہیں ہے۔ فی زمانہ بڑا مشکل ہے کہ ہم مسکین کو ڈھونڈیں، مگر ہم یہ جان لیں کہ لیلۃ القدر میں اگر خدا کی رحمت حاصل کرنی ہے تو نماز، دعا، اذکار اپنی جگہ، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم کسی مسکین پہ رحم کر لیں تو اس رات خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ یقیناً علامہ ذیشان جوادی فرماتے ہیں کہ مسکین لوگ جو ضرورت مند تو ہیں مگر مانگتے نہیں، ان کی مدد نہ کرنا ایمان کے منافی ہے اور منکر دین ہے۔ فقط منکر دین ہی نہیں ہے، خدا نے سورہ ماعون میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ کیا فرماتا ہے خدا؟
الهدى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تم نے دیکھا اسی شخص کو جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے یا جو ہے وہ اس کو دینے کے لیے آمادہ نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ جو لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، جو لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے یا کسی اور کو بھی آمادہ نہیں کرتے، در حقیقت واقعاً وہ منکر دین بھی ہیں اور روز قیامت کے جھٹلانے والے بھی ہیں. اس کے بعد موسیٰ کہتے ہیں، جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے پل صراط سے گزرنے کا جواز یعنی آسانی چاہیے. تو خدا نے فرمایا ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، شب قدر میں صدقہ دو. صدقے کا خود ایک فلسفہ ہے، اگر میں اور آپ اس کو محسوس کریں. ہمارے استاد محترم بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے کہ انسان صدقہ دے اور کہے پروردگار جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا، اب جو تیرے پاس ہے تو وہ عطا کر. میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ قلیل ہے. خدا کے پاس کیا ہے؟ کثیر ہے، لا متناہی ہے. مگر بندہ حق رکھتا ہے کوشش. خدا نے کہا کوشش کرو، تمہاری کوشش قابل قبول ہے. لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کا فیصلہ. کسی کو کچھ نہیں ملے گا ہاں مگر جو کوشش کرے. تو اس کوشش میں جو قلیل ہمارے پاس ہے، اگر ہم بطور صدقہ دے کر خدا سے کثیر کو طلب کرتے ہیں تو وہ تو کثیر ہی عطا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد نور علی نور، اگر ہم شب قدر میں نہ صرف یہ کہ صدقہ دیں بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات مقدسہ کا بھی صدقہ نکالیں، ان سے محبت کے ضمن میں، ان سے مودت کے رستے میں. تو محمد علی جاودانی فرماتے ہیں کہ 80 سال تک صدقہ دینے کا ثواب رکھتا ہے امام زمانہ کا صدقہ دینا شب قدر میں. اللہ اکبر. ممکن ہے امام زمان ہماری اس محبت کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں اس راہ پہ ثابت قدم ہونے کے لیے مدد فرما دیں کہ جس کے بعد ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. پھر جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے بہشت اور نعمتیں چاہیے. خدا نے فرمایا ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں میری تسبیح کرو تمہیں بہشت اور نعمتیں عطا ہو جائیں گی. تسبیح پروردگار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ مادیت میں تسبیح کرنا یعنی ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تسبیحات اربع، مختلف ذکر خدا کو اپنی زبان سے جاری کرنا، بلکہ معنویت میں بھی تسبیح خدا جب انسان کرتا ہے تو کاملاً وہ بہشت اور نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے. معنویت میں تسبیح خدا کیا ہے؟ مکمل طور پر اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے اعمال کو خدا کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے مطابق انجام دینا. سورج اور چاند ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا کہ یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے، تو اسی طرح نکلتے ہیں، اسی طرح ڈوبتے ہیں. یہ تسبیح پروردگار ہے، یعنی کہ کاملاً اللہ ہی کے حکم پر اپنی زندگی کے مقصد کو جو ہے وہ پورا کرنا تسبیح پروردگار ہے. یعنی جس طرح اللہ نے حکم دیا روز اول سے لے کے خلقت سے لے کر اور قیامت تک، اسی طرح خدا کے حکم سے یہ نکلتے ہیں اور یہ ڈوبتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کبھی اللہ کا ولی انہیں اپنی نماز کے لیے حکم دے دے سورج کو کہ پلٹ آؤ، تو حکم خدا سے، مشیت الہی سے اور اللہ کے ولی کی محبت میں وہ ڈوبتا ہوا سورج بھی واپس پلٹ کے آ جاتا ہے. مگر یہ بھی تسبیح پروردگار میں شامل ہے. تو پتہ چلا کہ میں اور آپ مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اگر تسبیح پروردگار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بہشت بھی ملے گی اور نعمتیں بھی ملیں گی. جناب موسیٰ نے پھر فرمایا خدا آتش جہنم سے نجات چاہیے. تمام معصومین کی دعاؤں کا مرکز و محور دعا یہ عرفہ میں آپ دیکھ لیں جو کہ امام نے 9 ذی الحج کو مانگی. ماہ رمضان میں مانگی جانے والی دعاؤں کو دیکھ لیں. دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے دیکھ لیں، دعائے کمیل کے جملے دیکھ لیں. کل معصومین کی دعاؤں کا یعنی کہ مرکز و محور کیا دعا؟ پروردگار ہمیں آتش جہنم سے نجات دے دے. جو جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہوں وہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ موسیٰ نے کہا آتش جہنم سے نجات چاہیے. خدا نے فرمایا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، شب قدر میں استغفار کرو خدا تمہیں آتش جہنم سے آزاد کر دے گا. یقینی طور پر کتاب قرآن کی آسان تفسیر ایک حوزوی کتاب ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ ہے مغفرت کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے غفرہ سے، جس کے معنی ہے چھپانا.
ہائڈ کر دینا. تو کہتے ہیں کہ مغفرت الہی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی خطا چھپا لیتا ہے، اور جب خطا چھپا لیتا ہے تو اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے، اور عذاب فقط اور فقط آتش جہنم ہی کا ہے، جو شدید عذاب خدا نے اپنی بارگاہ سے رکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ استغفار کے ذریعے انشاءاللہ تعالی خدا ہمارے گناہوں کو چھپا لے گا اور اپنے عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے گا. جناب موسیٰ کہتے ہیں خدایا مجھے تیری رضا چاہیے. خدا نے فرمایا رضا یا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، اس شخص کے شامل حال میری رضا ہے جو شب قدر میں نماز پڑھے. اللہ اکبر. میں اور آپ نماز کو معمولی نہ سمجھے، نماز رضائے الہی کا رستہ ہے، رضائے الہی کا ذریعہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شب قدر میں جو نماز کو ادا کرتا ہے پروردگار عالم اسے اپنے رضا عنایت فرماتا ہے. یہ تمام تر اعمال کرنے کے لیے جستجو ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو شوق ہونا چاہیے. میں نے جیسا کہ عرض کیا بہت سے لوگ اس وقت ماہ رمضان میں داخل ہو چکے مگر وہ لیلۃ القدر کو درک نہیں کرتے، اس میں عبادتیں نہیں کرتے. آیت اللہ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی مہم ترین دعاؤں میں سے دعا ہونی چاہیے کہ ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا ہو. پروردگار عالم سے طلب کریں، مہم ترین دعا ہونی چاہیے ہماری کہ پروردگار ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اس عبادت کی توفیق کے بعد پھر ہم اولین دعا اپنے لیے مانگیں کہ دنیا و آخرت کی تمام تر مشکلوں کا حل جس ذات میں اس وقت پیوست ہے، پیوند ہے، مشکل کشا کے لال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بس پورے کلام کو خلاصہ کرتے ہوئے امام سجاد اس دعائے رمضان میں فرماتے ہیں، اس ماہ کی تجلیات کو محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم واجعلنا فی سائر الشہور والایام کذالک ما امرتنا واجعلنا من عبادک الصالحین الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اے اللہ تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایسے ہی قرار دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی کے ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے. گویا امام اس ماہ مقدس کی تجلیات کو محسوس کر کے فرماتے ہیں پروردگار جسے تو نے ہمیں اس مہینے میں رکھا ہے نا، یعنی اپنے سے قریب، گناہوں سے پاک، ہر وقت تیرا ذکر. امام کہہ رہے ہیں ہمیں سارے مہینوں میں اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ایسے ہی قرار دینا، اور پھر مولا کہتے ہیں ان بندوں میں شامل کر دے جو کہ فردوس بری یعنی جنت کی زندگی کے ہمیشہ کے وارث ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون. امام علی مقام کی دعا کی ذیل میں رہبر معظم علی خامنائی اللہ مقامہ کے جملوں پر اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ماہ رمضان جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس سے خدا ہماری مادی دنیا جیسی دہکتی ہوئی جہنم میں اتارتا ہے، اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس مہینے کی الہی میزبانی میں خود کو جنت میں پہنچا دیں. مگر بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس سے غافل ہیں، اس جنت سے کنارے سے گزر جاتے ہیں، جو واقعی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں زندہ ہیں مگر نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ شب قدر میں اعمال کرتے ہیں. تو گویا ان کی نگاہ میں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت آ گئی ہے رمضان کی صورت میں اس دہکتی ہوئی دنیا میں، اس کے کنارے سے گزر جاتے ہیں، جو ان کے لیے افسوسناک ہے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو ان 30 دنوں میں جنت میں وارد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ان 30 دنوں کی برکت سے پورے سال اور بعض پوری عمر جنت ہی میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. خدا مجھے اور آپ سب کو اسی گروہ میں شامل فرمائے. اب آخری بات، جنت وہ مقام ہے جو قرب خدا کی اس انتہا کا مقام ہے کہ خدا بندے سے گفتگو کرے گا. آپ سب جب روایات پڑھیں جنت کے بارے میں تو اس میں ملتا ہے معصومین سے کہ پروردگار عالم جنت میں ایک مقام قرب پہ لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا اور براہ راست اپنے بندوں سے گفتگو کرے گا. رمضان وہ جنت ہے جس میں مقام قرب کا یہ لمحہ وقت افطار روزے دار کو نصیب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب خدا سے پوچھا کہ جیسے میں تجھ سے براہ راست گفتگو کرتا ہوں کیا کوئی اور بھی کرتا ہے یا کرے گا؟ خدا نے فرمایا موسیٰ جب میں تم سے بات کرتا ہوں نا تو 70,000 حجابات درمیان میں ہیں،
لیکن جب ایک قوم پر روزے فرض کروں گا وہ بھوک و پیاس کو میری خاطر برداشت کریں گے، اور جب افطاری کے وقت وہ مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں تمام حجابات کو ہٹا کر ان سے براہ راست مخاطب اور متوجہ ہوں گا۔ تجلیات رمضان کی اعلیٰ ترین تجلی خدا کا براہ راست وقت افطار روزے دار سے گفتگو کرنا، اور اس کے بعد ایک عظیم ترین تجلی روزانہ خصوصاً شب قدر میں امام زمان کا ہمارے تمام تر امور کو دیکھنا، متصل ہونا اور ہمارا امام کے ساتھ ساتھ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت انسان اتنا پاکیزہ ہونے لگ جاتا ہے کہ اس وقت خدا کے بعد کائنات عالم کی پاکیزہ ترین ہستی امام زمان کے قریب ہونے لگ جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار اس ماہ رمضان کی تمام تر تجلیات سے، انوار سے، برکات سے، رحمات سے ہم سب کو فیضیاب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس ماہ مقدس کا، جبکہ تیری رحمتیں سوا ہیں، تیرا غضب پیچھے ہے۔ پروردگار کرونا وائرس سمیت اس دنیا سے تمام تر وبا، مرض، پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خصوصاً محمد و آل محمد کی ایک عظیم ترین ہستی حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی صورت میں جو دنیا میں موجود ہے، ان کے وجود اقدس کی برکت سے ہم سب کو مادیت اور معنویت میں ہر برائی سے، ہر نجاست سے، ہر پریشانی سے، ہر کیلے کے غم سے دوری عنایت فرما، اور خصوصیت کے ساتھ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے مرحومین کو اور خود ہمیں آتش جہنم سے آزادی نصیب فرما، اور ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو امام زمان کے لشکر میں، ان کی دعاؤں میں اور ان کے ظہور میں شامل فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔